اللہ نے فرمایا وَقُلْ اهْبِطُوا، اب اترو یہاں سے، اب اترو جنت سے اترو. بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تمہارے بعض کے کیا ہوں گے؟ دشمن ہوں گے. وَقُلْنَا اهْبِطُوا، یہ جمع کا صیغہ ہے، اور جمع میں کم سے کم 3 افراد ہوتے ہیں. ایک تو حضرت آدم علیہ السلام ہو گئے، دوسری حضرت حوا علیہ السلام ہو گئی، تیسرا کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں جو آنے والی اولاد تھی وہ ہے. اللہ نے ان سب سے فرمایا وَقُلْ اهْبِطُوا، اس لیے جمع کا صیغہ ہے، اترو یہاں سے. بَعْضُكُمْ، تمہارے بعض کے عدوٌ کیا ہوں گے؟ دشمن ہوں گے. یہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بتایا جو تمہاری اولاد آئے گی نا، اولاد، تمہاری اولادوں میں بعض ہی دشمن ہوں گی، تمہاری اولادوں میں لڑائیاں ہوں گی، فتنے ہوں گے، فساد ہوں گے. ایک تو سزا یہ دی کہ جنت سے زمین پر بھیج دیا، اور دوسری یہ سزا سنائی کہ آپ کی جو ذریت اور اولاد ہوگی وہ آپس میں لڑائیاں جھگڑے کریں گے. تو بہن بھائی آپس میں لڑے تو والدین کا امن بھی کیا ہو جاتا ہے؟ سکون برباد ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ایک قسم کی سزا تھی. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اب تمہارا ٹھکانہ زمین ہے، اب آپ نے کہاں رہنا ہے؟ زمین پر. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک وقت تک آپ نے فائدہ اٹھانا ہے، نفع اٹھانا ہے. چوتھا سوال، اور آج کے درس کا بڑا اہم سوال ہے. اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا اترو، تمہارا ٹھکانہ زمین پر ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کس جگہ پر اترے تھے؟ مقام نزول کون سا ہے؟ توجہ فرمائیں، سب حاضر ہیں کہ نہیں ہے؟ جنت سے اترو، زمین پر جاؤ، تو حضرت آدم علیہ السلام کس جگہ پر اترے تھے؟ حضرت حوا علیہ السلام کس جگہ پر اتری تھی؟ جو سب سے راجح قول ہے، سب سے مضبوط بات ہے، حضرت آدم علیہ السلام مکے کی پہاڑی صفا پر اترے تھے. کہاں اترے تھے؟ صفا پہاڑی پر. اس لیے کہتے ہیں آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ. یہ جو صفی اللہ کہتے ہیں اس پہاڑی کی مناسبت سے کہتے ہیں. جنت سے حضرت آدم علیہ السلام ڈائریکٹ کہاں اترے تھے؟ صفا نامی پہاڑی پر، اس لیے کہتے ہیں آدم صفی اللہ. اور حضرت حوا علیہ السلام یہ ساتھ مروہ نامی پہاڑی پر اتری تھی. کس پہاڑی پر؟ کس پہاڑی پر؟ مروہ پہاڑی پر. عربی زبان میں عورت کو امراتن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور اسی امراتن سے مروہ ہے. حضرت آدم علیہ السلام صفا پہاڑی پر اور حضرت حوا علیہ السلام مروہ پہاڑی پر اترے تھے. اور تھوڑا سا آگے پھر جا کر جمع ہوئے، قریب ہوئے. اور عربی میں جمع ہونے کو، قریب ہونے کو مزدلفہ کہتے ہیں. جس نے حج کیا دیکھا ہوگا کیا کہتے ہیں؟ مزدلفہ. اس لیے مزدلفہ کا ایک نام جمعن بھی ہے، جمع ہونے کی جگہ، کیونکہ ابا آدم اور اماں حوا یہاں دونوں اکٹھے ہوئے تھے.
لیکن جان پہچان نہیں ہوئی، صرف اکٹھے ہوئے تھے۔ جان پہچان ہوئی میدان عرفات کے جبل رحمت کی جگہ پر۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پہچانا یہ ہوا ہے، حضرت حوا نے پہچانا یہ حضرت آدم ہے، تو اترے صفا مروہ پہاڑی پر اور قریب ہوئے مزدلفہ میں، اس لیے اس جگہ کو مزدلفہ کہتے ہیں۔ اور باقاعدہ طور پر جو جان پہچان ہے کہاں ہوئی؟ عرفات میں۔ اس لیے عرفات کو اس لیے عرفات کہتے ہیں، اس کا معنی ہے پہچاننے کی جگہ۔ تو دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لی۔ سمجھ آ رہی بات؟ اور زمین پر آ گئے، زمین پر آ گئے۔